ایک رانگ نمبر سے بات ہوتی تھی، وہ مجھے بہت یعنی کہ خواب دکھایا کرتے تھے کہ وہ بہت امیر ہے، اور میں نے پیپر دینے کے بہانے سے گئی اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے ایک غلط فیصلے نے میرے پورے خاندان کو ایک بار ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے تو مجھے بتاتا تھا کہ میرا بہت بڑا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ میں اس ٹائم تو یہی سمجھتی تھی کہ میں شادی کر لوں گی، میں تو شہزادی بن کے رہوں گی۔ میں نے کوئی چیز مانگنی تو اس نے آگے سے اپنا ہی رونا دھونا سنا دینا کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا، پھر میں بہت روتی بھی تھی۔ یہ خود فیصلہ کر کے میں نے غلط فیصلے کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی لڑکی ایسا کام نہ کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ آج کی ویڈیو بہت ساری لڑکیوں کے لیے سبق ہے، ان لڑکیوں کے لیے جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو خود سے فیصلہ کر لیتی ہیں، انہیں بعد میں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسی لڑکی سے جنہوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کی، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، آج یہ کن حالات کا شکار ہیں۔ تو آئیے ساری بات کرتے ہیں اس بہن سے جنہوں نے مجھے کال کر کے بلایا کہ میں ان کی ویڈیو بناؤں۔ یہ بہت ساری لڑکیوں کو میسیج دینا چاہتی ہیں، پیغام دینا چاہتی ہیں، تو میں ان کے پاس چلا آیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گھر سے بھاگ کے شادی کی؟ جی، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ کیسے گھر سے بھاگیں آپ؟ کس کے ساتھ بھاگیں گھر سے؟ آپ کیوں بھاگیں؟ سر وہ ایسے ایک رانگ نمبر سے بات ہوتی تھی، مطلب کہ سٹارٹ ہوئی رانگ نمبر سے، تو بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے گھر والے بہت اس چیز سے روکتے بھی تھے، روک ٹوک ہوتی تھی، پر مجھے اس ٹائم نہیں یہ سمجھ تھی، نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا۔ مجھے تو وہی اچھا لگتا تھا جو میں کرتی گئی۔ بھائی بھی بہت روکتے تھے، پر میں نے یہ سب کر دیا تو بعد میں اس کا مجھے بہت پچھتاوا ہوا۔ کتنی دیر فون پہ باتیں کرتی رہتی تھیں آپ؟ میں سارا دن ہی لگی ہوتی تھی، جب ٹائم ملتا تھا، گھر سے تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا تو میں نے فوراً فون پہ لگ جانا۔ تو یعنی فون کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ایسے ہی سمجھے کوئی کام نہیں تھا۔ بس فون پہ کیا کیا باتیں ہوتی تھیں آپ کی؟ باتیں بہت ہوتی تھیں۔ وہ مجھے بہت یعنی کہ خواب دکھایا کرتے تھے کہ وہ بہت امیر ہے، اور بہت کچھ یعنی کہ باتیں اسی طرح پیار محبت کی باتوں سے سٹارٹ ہوا اور آخر شادی تک جا پہنچا۔ تو میں گھر سے بھاگ کر میں نے شادی کر لی۔ گھر سے بھاگ کے آپ نے کیوں شادی کی؟ آپ نے گھر والوں کو منایا نہیں؟ جی، وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ غلط ہے۔ تو مجھے اس ٹائم یہ ٹھیک لگتا تھا، تو میں نے پیپر دینے کے بہانے سے گئی اور میں وہاں سے بھاگ گئی، تو میں واپس ہی نہیں آئی تھی۔ جب آپ گھر سے بھاگ رہی تھی اس وقت آپ کو دکھ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا، آپ کے دل میں یہ احساس نہیں آیا کہ میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا کیا بنے گا، یہ معاشرہ انہیں جینے دے گا نہیں جینے دے گا؟ سر خیال ایک بار آیا تھا، لیکن جو آگے وہ خواب دیکھ لیے تھے وہ پھر انہوں نے مجھے واپس نہیں آنے دیا۔ کہ میرے جو دل میں خواب میں نے دیکھے تھے، پھر اس ٹائم میرا یہی جذبہ تھا کہ میں ان کو پورا کروں ایک بار، تو میں آگے چلی گئی، واپس نہیں مڑ کے آئی۔ جب آپ گھر سے بھاگ گئیں، آپ چلی گئیں، تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے کوشش تو کی ہوگی کہ میں اپنے گھر والوں کے حالات جانوں۔ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بعد میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ؟ سر ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا۔ میں گھر پہ تو بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں گھر سے بھاگ کے گئی تھی، تو میں بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔
ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میری وجہ سے. میرے ایک غلط فیصلے نے میرے پورے خاندان کو ایک بار ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا. تو میں اس چیز پہ بہت شرمندہ ہوں کہ میرے گھر والوں کو یہاں تک مکان بھی چینج کرنا پڑا. اور اس کے بعد میرے چھوٹے جو مطلب بہنیں ہیں میرے خاندان میں سمجھ لیں کہ سب کو اب پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میری وجہ سے ایک غلط کام کی وجہ سے ان کی بھی پڑھائی پہ بہت اثر پڑا ہے. جب آپ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئیں وہ لڑکا کام کیا کرتا تھا؟ وہ پہلے تو مجھے بتاتا تھا کہ میرا بہت بڑا گاڑیوں کا شو روم ہے اور بہت اس نے مجھے امیر یعنی کہ گاڑیوں میں گھمانا، مہنگے مہنگے فون دکھانا، بہت کچھ اس نے دکھایا تھا. میں اس ٹائم تو یہی سمجھتی تھی کہ میں شادی کر لوں گی، میں تو شہزادی بن کے رہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیا ہوا بعد میں آپ کے ساتھ؟ آپ شہزادی بن کے رہیں، اس نے نئی شہزادی بنا کے رکھا آپ کو؟ 1 مہینہ تو ٹھیک چلتا رہا. اس نے چاہے تو کچھ پیسے ادھار لے کے 1 مہینہ تو اس نے مجھے ٹھیک رکھا. مجھے لگا کہ چلو ٹھیک ہے. پیسے اس نے ادھار لیے تھے کسی سے؟ جی اس نے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے. جب 1 مہینے بعد جب کام تو وہ کچھ کرتا نہیں تھا، وہ مطلب آوارہ شخص تھا اور پیسے بھی اوپر سے ادھار لیے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی مانگتے تھے. تو اس چیز کا پھر بہت اثر پڑا کہ جب میں نے کوئی بھی چیز مانگنی تو اس نے یہاں تک کہ مجھے یعنی کہ مارتا پیٹتا بھی تھا. میں نے کوئی چیز مانگنی تو اس نے آگے سے اپنا ہی رونا دھونا سنا دینا کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ کیا آپ کو، میں نے آپ کو وہاں پہ لے کے گیا تھا، یہاں لے کے گیا تھا، میں نے آپ کو یہ کھلایا، یہ وہ پچھلی باتیں پھر وہ والی سنا دیتا تھا. تو مجھے اس نے پھر بہت یعنی کہ بری حالت میں رکھا ہے. اس وقت گھر والوں کی یاد نہیں آئی آپ کو؟ اس وقت ماں کی یاد نہیں آئی آپ کو؟ اس وقت وہ بھائی یاد نہیں آیا آپ کو جو ہر وقت نصیحت کرتا تھا، سمجھاتا تھا کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، موبائل نہ استعمال کیا کرو، رل جاؤ گی؟ جی وہ سب باتیں مجھے بعد میں بہت یاد آئی تھی. تو جب وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا پھر میں بہت روتی بھی تھی، سب کو گھر والوں کو یاد کرتی تھی. اس ٹائم مجھے اس چیز کا اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے یہ کتنا بڑا غلط فیصلہ کر لیا ہے. خود سے فیصلہ کرنے والا. ماں باپ اولاد کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور میں نے جب خود سے ایک فیصلہ کیا تو اپنی زندگی تباہ کر لی. گھر میں زیادہ خوش تھیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یا پھر اس شخص کے ساتھ جو بعد میں آیا جس نے آپ کو بڑے بڑے صرف خواب دکھائے جو ریت کی دیوار ثابت ہوئے؟ چند ہی مہینوں کے اندر اندر اس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا. جی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش تھی پہلے. تو میں پہلے بہت خوش تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو چیز مانگا کرتی تھی فوراً مل جاتی تھی، اور میں نے بہت یعنی کہ لاڈ پیار سے میرے ماں باپ نے مجھے رکھا ہوا تھا. لیکن جب پھر وہ بیچ میں وہ شخص آیا تو اس ٹائم مجھے ہی نہیں کچھ اچھا لگتا تھا. ماں باپ تو وہی تھے جو پہلے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے روکتے بھی تھے، سمجھاتے تھے. تو اس شخص کی وجہ سے مجھے پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، میں نے کسی کی نہیں سنی. تو پھر آپ واپس گھر نہیں اپنے دوبارہ گئیں ماں باپ کے پاس؟ آپ نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں ابھی تک نہیں کی. کس منہ سے جاؤں گی؟ بہت شرمندہ ہوں میں اپنے ماں باپ سے بھی. لڑکیوں کو کیا میسیج دیں گی، کیا پیغام دیں گی؟ میں لڑکیوں کو سر یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنا خود سے فیصلہ کرنے والا کبھی بھی غلط آپ فیصلہ نہیں لیں. یہ خود فیصلہ کر کے میں نے غلط فیصلے کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے. تو خدارا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری یعنی کہ جو بہنیں ہیں، پاکستان کی بیٹیاں ہیں، کبھی بھی کوئی بھی لڑکی ایسا کام نہ کرے. اس کا پچھتاوا بعد میں ہوتا ہے. اس ٹائم تو لڑکے سبق باغ دکھاتے ہیں لیکن بعد میں وہ پورا نہیں کرتے. اور ایسا کام اب مجھے احساس ہو گیا کہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا وہی ایسا کام کرتے ہیں. کوئی بھی خاندانی لڑکا ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس کو کیسے اس شخص نے سنہرے خواب دکھائے تھے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، خوش رکھنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر آج اس بیچاری کا یہ حال ہے کہ اس طرح یہ ویڈیو بنوا رہی ہے اور بہت ساری لڑکیوں کو میسیج دینے آئی ہے
کہ خدا کے لیے ایسا قدم نہ اٹھائیے گا، نہیں تو بعد میں سوائے پچھتاوا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں بہت ساری بہنیں، بہت ساری لڑکیاں ہماری اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں، آپ کے پاس آئیں، آپ اوصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ پاک سب کی حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔